غازی عباس، قمر بنی ہاشم، کربلا کا چاند اور وفا کا پہرے دار، وہ جس کا نام لینے سے دشمن کے گھوڑے اپنے سواروں سمیت پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ جس کا علم دیکھ کر لشکر یزید کی صفیں کانپتی تھیں، وہ جس نے پیاس کی شدت میں پانی ہاتھ میں لیا مگر حلق سے نہ اتارا، اس شخصیت کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ کربلا کا چاند، وفا کا استعارہ اور محبت کی وہ داستان جو قیامت تک نہیں بھلائی جا سکتی۔ عباس علیہ السلام کی ولادت ہی اس مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بھائی عقیل سے، جو علم انصاب کے ماہر تھے، درخواست کی کہ ایک ایسے خاندان کی بیٹی تلاش کرو جس کی رگوں میں شجاعت کا خون ہو، اور عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی فاطمہ بنت حزام کا نام لیا، جنہیں تاریخ ام البنین کے نام سے جانتی ہے۔ اسی ماں کی گود میں وہ فرزند پیدا ہوا جسے کربلا کے لیے چنا گیا تھا۔ عباس علیہ السلام کی آنکھیں جب پہلی بار کھلیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی، اپنے آقا حسین کا چہرہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے میں ایسا رشتہ بندھا جو خون سے بھی گہرا اور عمر خضر سے بھی طویل تھا۔ یہ محض خون کا رشتہ نہ تھا، یہ تھی ایک فانی کی لافانی سے عقیدت، ایک جرنیل کی اپنے امام سے بے مثال وفاداری۔ عباس کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے۔ ان کا قد، ان کا جمال، ان کی ہیبت ایسی تھی کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین سے لگتے تھے، اور جب میدان میں اترتے تو دشمن کی آنکھیں پھٹ جاتی تھیں کہ یہ شیر علی عباس تھے۔ مگر اس جسمانی عظمت سے بھی بڑی ان کی روحانی عظمت تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی تلوار کو ذاتی مفاد کے لیے نہ اٹھایا، ہمیشہ امام حسن و حسین کے حکم کے منتظر رہے۔ چشمِ فلک نے مختلف جنگوں میں ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کا جمال دیکھا تھا۔ یہ بے مثل سپاہی، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی سمیت جنگی حکمت میں خاندان رسالت کے نوجوانوں کے استاد بھی رہے۔ کربلا کا سفر شروع ہوا تو عباس امام حسین علیہ السلام کے سب سے قریب تھے۔ رات کو پہرا دیتے، دن کو سپہ سالار کے فرائض نبھاتے، خیموں کی حفاظت کرتے اور اہل بیت کے بچوں کی آوازیں سنتے۔ علم کربلا، وہ پرچم جو آج بھی حق کے حبداروں کے دلوں میں لہرا رہا ہے، عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور جب تک وہ ہاتھ سلامت تھے وہ پرچم کبھی نہ جھکا۔ 7 محرم کو جب یزیدی لشکر نے فرات کا پانی بند کیا تو عباس علیہ السلام وہ سالار تھے جنہوں نے اس ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے وہ چند سواروں کے ہمراہ فرات تک پہنچے اور پانی لانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ مگر عاشور سے پہلے کی شام جب ننھے علی اصغر کی پیاس اور بچوں کی فریادیں ناقابل برداشت ہو گئیں تو عباس علیہ السلام اکیلے فرات کی طرف بڑھے، مشکیزہ بھرا اور پانی ہاتھ میں لیا، لیکن انہوں نے ایک قطرہ بھی نہ پیا، کیونکہ خیموں میں ان کے آقا حسین پیاسے تھے۔ پیاس کی شدت میں پانی سامنے ہو اور پیا نہ جائے، یہ احسار، یہ خود انکاری صرف کردار کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا ہوا انسان ہی کر سکتا ہے۔ واپسی کے راستے میں دشمن نے گھات لگائی، کیونکہ علی کے لال کا سامنا کرنے کی جرأت میدان کربلا کے کسی بھی یزیدی جنگجو میں نہیں تھی۔ علمدار پہ حملہ ہوا، باطل کے سپاہیوں کے حملوں سے پہلے ایک بازو کٹا، پھر دوسرا، مگر عباس نے مشکیزہ منہ سے تھامے رکھا۔ ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ تھا، بس ایک فکر تھی کہ پانی حسین علیہ السلام کے خیموں تک پہنچے۔ اور جب تیر نے مشکیزہ چھلنی کر دیا اور پانی ریت میں جذب ہو گیا تو عباس علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا، یا حسین، اور یہ ایک پکار تاریخ کی سب سے دردناک، سب سے عظیم پکار بن گئی۔ عباس علیہ السلام کی شہادت صرف ان کے جسم کی شہادت نہ تھی، یہ کربلا کے سب سے بڑے ستون کا گرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس صرف بھائی نہ تھے، وہ حسین علیہ السلام کی طاقت تھے، ان کی آنکھ تھے، ان کا سہارا تھے۔ مگر عباس علیہ السلام کی عظمت صرف ان کی شجاعت میں نہیں، ان کی اصل عظمت ان کے ادب میں ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کبھی امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہ پکارا، بلکہ ہمیشہ مولا یعنی رہنما و سردار کہا۔ یہ ادب اس بات کی گواہی ہے کہ عباس علیہ السلام نے اپنے رشتے کو عقیدے سے جوڑا تھا۔ وہ حسین پاک سے محبت ایک سپاہی کی اپنے امام سے محبت کی طرح کرتے تھے، ایک عاشق کی اپنے مقصود سے عقیدت کی طرح۔
اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود عباس کا نام لیتے ہی دل میں ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور روح کہتی ہے کہ کاش ہم بھی اس وفا کا ایک ذرہ اپنے اندر رکھ سکیں اور خاندان رسالت کی نظر میں چنے جائیں۔ عباس علمدار کا پرچم اس بات کی گواہی ہے کہ تا قیامت جب جب وفا کو مجسم پیکر کی ضرورت ہوگی، عباس ابن علی کا نام وفا کے سردار کے طور پر سامنے آئے گا، اور حق پرست خواہ کسی بھی قوم و قبیلے سے ہو، اس کے رہنما حسین اور عباس ہوں گے۔